تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ میں اہل حدیث مکتب فکر کے خلاف نہیں ہوں، میں منہج کے خلاف نہیں ہوں۔ انہوں نے جو اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر اس قسم کے علماء بٹھائے ہوئے ہیں نا، جو ان کے مکتب فکر کو بدنام کر رہے ہیں، میں ان کو سنگل آؤٹ اس حوالے سے کر رہا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو اوور آل نہ سمجھیے گا۔ جس طرح ہم علماء کو جب کنڈیم کرتے ہیں تو مراد علماء سو ہیں، علماء حق کو نہیں ہم کہہ رہے ہوتے۔ تو وہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ انہوں نے احادیث کے اندر کیسے تعریف کی۔ پاکستان لیول کے ان کے بہت بڑے ایک عالم ہیں محمد اقبال کیلانی صاحب، ان کی کئی ایک کتابیں مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں، حدیث پبلیکیشنز کے تھرو شائع ہوئی ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے میرے پاس جی، فضائل قرآن۔ اس کا نمبر جو ہے نا جی وہ 21 نمبر ہے بک کا۔ ان سے بڑا کوئی رائٹر نہیں ہے پاکستان میں ان کے پاس جس نے بنیادی ٹاپکس کے اوپر بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں، اور پوری ایک تفصیل ہے توحید کے مسائل، طہارت کے مسائل، جنازے کے مسائل، دعا کے مسائل، روزوں کے مسائل، طلاق کے مسائل، جہنم کا بیان، قبر کا بیان۔ اسی میں سے ایک فضائل قرآن بھی ہے۔ یہ آلموسٹ 260 پیجز کے اوپر ہے یہ بک۔ اس کے اندر انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کی مانوی تحریف کر دی، اور میں تعریف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اس کو نہیں ہٹایا۔ یہ ہمیں تو کہتے ہیں نا جناب کہ جی ان کے اندر فلاں کا بغض ہے اور فلاں کا بغض ہے، اور خود ان کا بغض ریٹن فارم میں نظر آ رہا ہے، حدیثوں کو آدھا کر کے لکھنا۔ یہ جناب اس میں جو پیج نمبر ہے اس کا 110، انشاءاللہ ہم اس کو اٹیچ بھی کر دیں گے، اس میں جے پی جی ایڈ کر دیں گے۔ اس میں انہوں نے نا مسئلہ نمبر 32 کے تحت نا غدیر خم کی حدیث لکھی ہے۔ غدیر خم کا نام ہی نہیں ان کو ہضم ہوتا، غدیر خم کا لفظ کوئی نہیں اس میں۔ حدیث لکھی ہے کہ حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو کہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو مسلم یہاں جا کے بھول گیا تھا دوسرا حصہ۔ اگلا الفاظ تھے، دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یار یہ 1.5 لائن لکھنے سے یہ 260 صفحوں کی کتاب میں کوئی فرق پڑنا تھا؟ یہ بدنیتی بے مبنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس سے اگلی حدیث انہوں نے لی جو المستدرک الحاکم کے اندر ہے، الموطا امام مالک میں بھی ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، وہ غدیر کا خطبہ تھا۔ ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہاں بھی تم سنت کو چھوڑ دیتے نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کے نا دفاع میں لوگ آئے، وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ اس کا چیپٹر فضائل قرآن تھا نا، اس لیے قرآن پہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو جناب یہ دوسری میں سنت کیوں لے کے آئے؟ ادھر بھی سنت کو چھوڑ دیتے، قرآن پہ ہی رک جاتے۔ یہ کرنے سے انہوں نے میسج یہ دیا کہ جو اوپر دوسری چیز ہے نا وہ بھی سنت ہی ہوگی۔ سمجھ آئی آپ کو چلاکی؟ اور میں ثابت کروں گا کہ اس چلاکی میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے یہ آگے ایک اسٹوڈنٹ نے کتاب چھاپی ہے، اس نے سنت کا لفظ خود سے داخل کر دیا بریکٹ میں، آدھی حدیث لکھ کے۔ اچھا، اب نیچے اس کی تخریج انہوں نے کی ہوئی ہے، کتاب فضائل صحابہ، یعنی چیپٹر کا نام فضائل صحابہ، باب من فضائل علی ابن ابی طالب، اور حدیث کا نمبر 6225، وہی جو 4 طرق ہیں، 6225 سے 6228 تک۔ فضائل علی تھا، علی کا تو نام ہی نہیں آیا اس میں۔ اور میسج کیا دیا؟ یہ ہے جناب غیر محسوس طریقے سے تحریف کرنا حدیث کے اندر۔ اچھا، یہی سیم کام ان کے آگے آپ سمجھ لیں چھوٹے بچے بچونگڑے جو ہیں، عمران ایوب لاہوری، اس نے بھی اس طرح کی کئی کتابیں لکھی ہیں، روزوں کی کتاب،
دعاؤں کی کتاب، اس نے فضائل قرآن لکھا. وہ چونکہ پورا چھاپا مارتا ہے اس کو، اس نے بھی لکھا اور اس نے بھی سیم اسی ترتیب سے نا یہی والی 2 نمبری کی کہ آدھی حدیث لکھی، آگے وہ قرآن سنت والی پوری لکھ دی. یا تو وہ بھی آدھی لکھتے تو میں مان لیتا ان کا ایکسکیوز. اور اس کو تو میں نے آلموسٹ 2013-14 کی بات ہے، میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو کتاب میں لکھی ہے یہ حدیث پوری کیوں نہیں لکھی ہے؟ میں نے چیک کیا کہ اسے پتہ بھی ہے غدیر خم کا کہ نہیں. تو کہتا ہے جی وہ دوسری چیز بس مس ہوگی. میں نے کہا دوسری چیز ویسے ہے کیا؟ کہتا ہے جی وہی ہے نا، سنت ہی ہوگی نا. یہ استاذ العلماء کا حال ہے. اور میں نے کہا دوسری چیز اہل بیت ہے. تو نے بھی نیچے تخریج کی ہوئی ہے، فضائل علی لکھا ہوا ہے، تو تیرا دماغ نہیں کام کیا کہ فضائل علی اگر تخریج ہو رہی ہے کسی مسلم کی حدیث میں تو پہلی چیز قرآن ہے تو دوسری علی ہونا چاہیے نا. کیونکہ غدیر خم پہ حضور نے کہا تھا نا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو یہ آپ نے اثرات دیکھے، 2 کتابوں میں تعریف دکھائی. اب تیسری تو تعریف اپنے عروج پہ ہے، یعنی انہوں نے جو وہ ایک خناس قسم کا بیج بویا تھا نا اس کا رزلٹ اس کتاب کے اندر ہے. فضائل قرآن، شفیق الرحمان کاظم صاحب کی کتاب ہے یہ، اور دارالاندلس یہ ان کی پرنٹ ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کیا حرکت کی، یہ آپ فضائل قرآن لکھ رہے ہیں، اس پہ اگر آپ آ جائیں نا تو اس کے پیج نمبر 66 پہ انہوں نے پھر وہی زید ابن ارقم سے حدیث لی، اور آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں. زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خبردار میں تمہارے پاس ثقلین 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور بریکٹ میں لکھ دیا کتاب و سنت. وہ تھا کتاب اور اہل بیت. اس نے خود بریکٹ ڈال کے امیج، یعنی وہ جو اقبال کیلانی صاحب نے بیج بویا تھا نا وہ ایک شجر خبیثہ بن گیا، اس کے یہ خبیث پھل بھی نکل آیا. چھوڑ کر جا رہا ہوں ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اس کی رسی ہے، اور جس نے اس کی تابعداری کی وہ ہدایت پر رہے گا، جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا اور عطا گہرائیوں میں گر جائے گا. بس دوسری چیز لکھی نہیں. اور اس نے بھی نیچے تخریج جب لکھی نا، تخریج کیا کرتا ہے کہ یہ حدیث کہاں سے لی، وہ لکھتا ہے صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ باب فضائل علی. بکی تے مکھی ماری ہوئی ہے. میں جو کہتا ہوں نقال ہیں، کہتے تم نے آپ کو مفتیا، استاذ العلماء، شیخ الحدیث، حافظہ اللہ، آیت اللہ، حجت اللہ، ٹھیک ہے نا جی. تو لعنت اللہ نہیں ہم کہتے ہیں، ہم جنرل کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کے تحت لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ویسے بولیں گے تو وہ حالت رفع میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اچھا اس نے بھی وہی حرکت کی. اس سے اگلی حدیث یہ پتہ کیا لے کے آیا کہ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت. یہاں وہ دوسری چیز لکھنی اس کو یاد رہی ہے. یار یہ ایک جگہ بھولتے، 2 جگہ بھولتے، 3 مختلف بندے بھولے تو یہ بغض اہل بیت ہے ان کے اندر. آپ کو تو یہ کہانیاں کراتے ہیں وہ جی حضرت علی کی محبت میں غلو ہو کے فرقے گمراہ ہوں گے. تو سر وہ پوری حدیث کیا ہے؟ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں، اور یہ غیبی خبر رسول اللہ کے بتانے پر ہی موقوف ہے. مولا علی کا قول ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. یعنی محبت میں غلو کرنے والے رافضی، جن کا آپ کو یہ تعارف بڑے اچھے طریقے سے کرواتے ہیں، اور دشمنی میں غلو کرنے والے ناصبی، یعنی جو ان کے اندر خود موجود ہیں اس لیے ان کا تعارف نہیں کرواتے، اور کہتے ہیں نہیں جی وہ پہلے ایک گروہ تھا. نہ سر، سنن نسائی میں موجود ہے کہ خوارج ناصبی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. آپ کو نظر نہیں آ رہے نا، آپ نے اینک دوسری لگائی ہے، ہمیں تو نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو کیسے نظر آئیں گے؟ آپ کے اندر موجود ہے. اور پھر جب زیادہ بحث ہوتی ہے کہتے ہیں جی قیامت الدن پوچھا نہیں جائے گا. یہ جو کچھ آپ نے حرکتیں کی ان کتابوں میں، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے حدیثوں کی تعریف کی ہے، علماء یہود کا کردار ادا کیا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. صحیح مسلم میں 240 حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ تو کہتے ہیں نا وہ جی حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ. بغض معاویہ تو کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں، حب علی اور بغض علی ہے. ایویں کولو ایک محاورہ بنا چھڑے.
قرآن و حدیث نہ آتا تو محاورے پھر بول دیتے ہیں آگے سے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث پھر آپ لوگوں پہ فٹ ہونی ہے کہ آپ کے اندر بغض ہے. پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا تو جائے گا. غدیر خم کی حدیث ہے، رسول اللہ ڈرا کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے 4712 کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور اس حال میں مرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل کے اندر ہوا تو اللہ اسے ضرور آگ میں داخل کرے گا. تو نہیں پوچھا جانا. آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اہل بیت کی محبت پہ ہو رہا ہے، آپ اسے جو ہے وہ سنی شیعہ فساد بنائے ہوئے ہیں. تو اپنی اداؤں کے اوپر خود غور کریں. اور مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت تنگ ہیں میری وجہ سے. اچھا، یہ جو دو ننگے سر والے بھائی ہیں نا، یہ پاکستان لیول کے ایک واٹس ایپ گروپ جس میں سینکڑوں علماء ہیں، ایک سے زیادہ گروپس بنے ہوئے ہیں، ان کے ایڈمن بھی ہیں. اور ان گروپس میں ہمارے چاہنے والے علماء بھی موجود ہیں. اہل حق تو ہر جگہ موجود ہے. تو ہمیں ریئل ٹائم مولوی لیکس آتی رہتی ہیں، جیسے ویکی لیکس ہوتی ہے نا، مولوی لیکس بھی ہیں. اور ان دو بھائیوں کی تو مولوی لیکس آتی رہتی ہیں آئے دن کہ یہ لوگ کتنے تنگ ہیں. انہوں نے باقاعدہ یعنی یہ رونا رویا ان واٹس ایپ گروپس کے اندر کہ علی نے ہماری عوام کو ہمارے خلاف کر دیا ہے. ہم علی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں آگے سے پڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی تو حدیثیں بیان کر رہا ہے اور تم نے ہمیں کہا تھا قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پکڑو. اگر ہم نے بزرگ اور مولویوں کو پکڑنا ہوتا تو اپنے فرقے چھوڑ کے تمہارے پیچھے آتے. تمہارے پاس تو بزرگ ہی بہت تھوڑے ہیں، ہم جن فرقوں سے ہیں ادھر تو تھوک کے حساب سے بزرگ ہیں. اتنے بزرگوں کی قربانی محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہم نے دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کا دامن چھڑا کے تو اپنے بابوں کے پیچھے لگا رہے ہو. تو یہ رونا روتے ہیں کہ جی کیا کریں، وہ تو ہمیں لڑتے ہیں آگے سے. تو اس کا پھر وہ حال انہوں نے تجویز کیا کہ حال یہ ہے کہ اب ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. تو دو حال انہوں نے تجویز کیے. ایک تو یہ ہے کہ اپنی عوام کو بتائیں کہ بھئی قرآن و حدیث میں سے ڈائریکٹ نہ لیں، جو سلف کا منہج ہو، اور سلف بھی وہ جو ان کے مطلب کی بات کریں اس کو لیں، چاہے وہ قرآن حدیث کے الٹ بھی ہو. تو سر پھر حنفی بھی ٹھیک کر رہے ہیں، امام حنیفہ سلف نہیں ہے. پہلے 300 سال میں تو آتے ہیں نا، 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کی طرف جو چیزیں منسوب کرتے ہیں وہ بھی تو اپنے سلف کا ہی منہج لے کے چل رہے ہیں نا. سلف کا منہج تو بعد میں آئے گا نا. اور سلف کا اگر منہج لینا ہے تو پہلے صحابہ کا منہج لیا جائے گا کہ صحابہ کیا سوچتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں، صحابہ کرام اسے کیا رزلٹ نکالتے ہیں. صحابہ کرام اس حدیث سے کیا رزلٹ نکالتے تھے بخاری اور مسلم کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. جس صحابی نے عمار کو قتل کیا نا وہ تو اس کا مفہوم خوب سمجھتا تھا. ابو الغادیہ صلح حدیبیہ کا صحابی، مسند احمد میں وہ رویا کرتا تھا کہ میرے اوپر یہ فٹ ہو گیا مسئلہ کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے. یہ بھی حدیث ہے مسند احمد میں. ابن حجر اسقلانی نے تھوڑی سی سمجھداری کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں، صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، وہ اس کو فضیلت کور کر جائے گی. تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں ابن حجر کے اوپر رد کیا. انہوں نے کہا کہ جب فضیلت عام ہو اور اس کے اوپر کوئی تخصیص کرنے والی حدیث آ جائے تو یہ قاعدہ ویسے ابن حجر کو بھی پتا تھا، ویسے انہوں نے آنکھیں بند کر لی. جب تخصیص آ جائے تو حکم عام اٹھ جاتا ہے. صلح حدیبیہ والے کو آگ نہیں چھوئے گی، یہ عام ہے. لیکن جب تخصیص آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے تو یہ تخصیص ہوگی، اب اس سے یہ فضیلت اٹھ گئی. یہ جنرل ہے، ان کو سب کچھ پتا ہے. تو شیخ البانی جو ہیں وہ محبت اہل بیت کے امام تھے. تو انہوں نے کہا ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ نا آپ نا یہ کہا کریں علماء سے پوچھ کے. تو سر یہ آپ کا نہیں چلنا. ہاں، اس کے لیے پھر آپ کو اپنے فرقے کا نام کچھ اور رکھنا پڑنا ہے. اہل حدیث فرقے میں یہ کام نہیں چلے گا. اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں روئے عرض پہ سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے مکتب فکر اور ان کی سوچ کے ساتھ، مسلک اہل حدیث نہیں، منہج اہل حدیث کے ساتھ رکھتا ہوں. سب سے پہلے ان کو بات سمجھ آتی ہے اور پریکٹیکلی یہ حقیقت ہے کہ یہ مکتب فکر تو آلموسٹ وینش ہو گیا ہے. مجھے سمجھ آ رہی ہے بیچاروں کے نوع کا. تو دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا اربع یہ کہ اس کو نا گستاخ مشہور کرو. وہی جو ان کو لوگ گستاخ رسول کہتے تھے نا، تو آپ بھی اس کو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، یہ والا نا سودا بیچنا شروع کرو اور خوب اس طرح کی نا چیزیں ہائی لائٹ کرو. تو اور چاہے آؤٹ آف کنٹیکسٹ کرتے رہو. بہرحال ایک تقاضا ہے
کہ وہ میں پورا کر دوں. وہ ہے یہ ہمارا ریسرچ پیپر میرے بھائیوں، جو ان کے گلے کا کانٹا بنا ہوا ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، ورنہ 200 سے زیادہ احادیث ہیں اس کے اندر. اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے احادیث ہیں ان پہ دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم ہے. شیخ البانی کی، شیخ زبیر علی زئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین، سلیم اسد کی حفظ اللہ تعالی، اور باقی علماء کی اس کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں اس میں جسے کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. اور اگر کسی کو چڑھا ہے نا ادر دین بخاری مسلم، تو 70% تو بخاری مسلم ہے. آپ اسی کو ذرا اس کی شرح بیان کر دیں. اسی نے گلا پھاڑ کے کہا تھا نا کہ وہ جی مجھ سے مباہلہ کر لو، تو میں نے اسے چیلنج کیا تھا کہ تو مبالغے والی حدیث صحیح مسلم سے 6220 کبھی حدیث ممبر پہ سنا ہی نہیں سکتا. اس میں پھر سب و شتم کا ایشو کھل جائے گا، کیونکہ حضرت سعد سے کروانے کی کوشش کی تھی، اور اس کی فلنگ دی بلینکس امام ابن تیمیہ نے کی. ہمارا معاویہ سعدن بسب بھی، سعد کو معاویہ نے سب کرنے کا کہا اور انہوں نے انکار کیا. یہ پھر میں لمبا ٹاپک ہو جائے گا، اس میں نے ساری جمع کی ہیں، چھوڑ دیں. اچھا، اس کے اندر میں نے ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ روایتیں لی ہیں. مثلا 33 نمبر پہ غدیر خم کے 8 طرق میں نے جمع کیے، اس لیے 200 زیادہ روایتیں ہیں 72 کی نسبت شہدائے کربلا کی نسبت سے. اور 6 بڑے بڑے ٹاپکس کور کیے ہیں. نمبر 1، منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں؟ 5، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی. یہ میں نے ثابت کیا. دوسرا ٹاپک، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب. ایک وہ جعلی سبب کہتے ہیں عبداللہ ابن سبا تھا جس نے معاذ اللہ 40,000 صحابہ کو ہی نعوذ باللہ گمراہ کر دیا. نہیں، بخاری مسلم سے میں نے بتایا بنو امیہ کے گورنر وجہ بنے حضرت عثمان کی شہادت کے. تیسرا ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں. چوتھا ٹاپک، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. پانچواں ٹاپک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. اور چھٹا اور آخری ٹاپک، سیدنا حسین کے فضائل کا بیان اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت. یہ ریسرچ پیپر مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. ریسرچ پیپر والے پورشن میں 5B ہے. ہارڈ کاپی بھی اس کی مفت منگوا سکتے ہیں، صرف TCS کا 300 کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا. یہ ریسرچ پیپر اور اس کے ساتھ 8 ریسرچ پیپر اور ٹوٹل 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج بالکل مفت آپ کے گھر آئے گا. صرف TCS کا آپ نے 300 روپے خرچہ دینا ہے. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کال نہیں کریں گے، ڈائریکٹ کال کریں 032159000162، اور بائٹ سے کریں گے تو +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162. لیکن بائی ڈاک نہیں جاتی ہے، منگوانی ملک کے اندر ہوگی، باقی پھر آپ خود لے جائیں. تو یہ آپ ڈاک میں منگوائیں. یہ کلرڈ پرنٹنگ ہے، آپ کے گھر آئے گی، اس کو پڑھیں اور آپ کو حقائق پتہ چلیں گے. باقی یہ میرا شرعی حق تھا. مجھے جب کبھی اس طرح کا موقع ملتا ہے تو میں لوگوں کا دماغ کھولنے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اس حقائق کے ساتھ جڑے ہوئے اور کئی ایک حقائق بھی بیان کر دوں.